ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنا علما۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آج ہمارا ڈے 4 ہے اور اس سے پہلے ہم نے 3 ٹاپکس پر بات کی تھی اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے انشاءاللہ جو سنا ہے اس پر عمل بھی کیا ہوگا اور کافی تبدیلی جو ہے وہ آئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ عام ہے بہت زیادہ، یہ بات جس پر ہم آج جو ہے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ لیکچر 4 ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا ڈر، لوگوں کا خوف، لوگوں کی باتوں کا ڈر، اور اس وجہ سے بہت سے ایسے کام ہیں، بہت سی ایسی خوشیاں ہیں جو ہم کر نہیں پاتے، اور بہت سی ایسی تکلیفیں ہیں کہ جو صرف ہم لوگوں کی وجہ سے اٹھاتے ہیں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی کسی کو راضی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہر کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس کی کچھ ایگزامپلس میں دیتی ہوں تاکہ بات جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی شادی پر جانا ہے تو ہمارے پاس پہلے سے ڈریس موجود ہیں الحمدللہ جو اچھے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، میرے پاس کم از کم 5-6 ڈریس تو ہوں جو میں بار بار چینج کر سکوں، اور لوگ کیا کہیں گے کہ ایک ہی ڈریس میں یہ گھوم رہی ہے، یا پھر اس طرح کے مطلب جو میں نے پہلے پہنے وہ دوبارہ نہیں پہن سکتی کیونکہ لوگ باتیں کریں گے کہ یہ تو اس نے پہلے بھی پہنا ہوا تھا، اس نے فلاں شادی پہ بھی پہنا تھا۔ تو وہی بات کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا ڈر ہے، اس وجہ سے جو ہے مجھے نئے سرے سے شاپنگ کرنی ہے، جو پہلے ہیں کپڑے وہ صرف اس وجہ سے نہیں پہن رہی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور اسی طرح اگر ہم نے بچوں کو اسکول داخل کروانا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اسکول میں داخل کروائیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مطلب ان کے بچے فلاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں، چھوٹے لیول کے اسکول پہ پڑھ رہے ہیں یا گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ بعض لوگ اس کو بھی بڑا جو ہے اپنے لیے بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کہہ دے کہ بچے گورنمنٹ اسکول میں کیوں ہیں، پرائیویٹ اسکول میں اور ہائی والے اسکول میں جو ہائی اسٹیٹس اسکول ہے وہاں پہ پڑھانا ہے، کیوں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ کسی کی نیت نہیں ہوتی، یا یہ نہیں لوگ سوچتے ہیں کہ مطلب ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت کے لیے اچھے اسکول میں بھیجیں، نہیں، بس یہی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پہ ایک اور ایگزامپل کہ ہمارا گھر جو ہے وہ بہت بڑا ہونا چاہیے، چھوٹا گھر ہے، ایک کمرہ ہے، یا جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہوں، میرے ملنے والی کیا کہیں گی، میرے ملنے والے کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار، میری دوست ہیں یا میرے دوست ہمارے گھر آئیں تو وہ مطلب دیکھ کے کیا کہیں گے کہ یہ چھوٹے سے گھر میں رہ رہی ہے، یہ جوائنٹ فیملی میں ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس لیے مجھے بڑا گھر چاہیے، اتنا بڑا گھر چاہیے کہ لوگ دیکھ کے دیکھتے ہی رہ جائیں۔ تو وہی بات کہ لوگ کیا کہیں گے، اور پھر لوگوں کا ڈر اور لوگوں کا خوف دل میں۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو کہ ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے اور جس کا بہت زیادہ نقصان بھی ہو رہا ہے کہ اگر بیٹا یا بیٹی ہے اس کو کوئی پسند آ جاتا ہے تو اپنے پیرنٹس کو بتا دیتے ہیں کہ مجھے فلاں لڑکی پسند ہے، یا لڑکی بتا دے کہ ماں مجھے فلاں لڑکا پسند آ گیا ہے، تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے پہلے نمبر پر، تو کہ اپنی پسند کیوں بتائے گی۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ پیرنٹس اس وجہ سے راضی نہیں ہوتے اپنے بچوں کا رشتہ کرنے کے لیے، وہاں اس لیے نہیں رشتہ کرتے
کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کی بیٹی نے اپنی پسند کی شادی کروا لی، لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے بیٹے نے اپنی پسند کی شادی کروا لی ہے، یا آؤٹ آف کاسٹ نہیں کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مطلب انہوں نے ذات کے باہر اپنی ذات کے باہر رشتہ کر لیا ہے، اپنی ذات کے باہر شادی کر دی ہے بیٹے اور بیٹے کی یا کسی کی بھی، اس طرح یہ اور بعد میں بہت زیادہ اس وجہ سے جو ہے مسئلے بنتے ہیں جب ہم اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، لوگوں کا خوف ہوتا ہے۔ اور پھر بہت سی رسومات جو کہ شادیوں اور تقریبات کے موقع پر کی جاتی ہیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، ان کو اپنی اولاد کی خوشی نہیں ہے، یا انہوں نے تو اس طرح اتنی سادگی کے ساتھ شادی کی ہے، یا یہ ساری باتیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کو دیکھنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ فوتگی کے موقع پر کوئی فوت ہو جاتا ہے، وفات کے موقع پر ایسے اتنے زیادہ ایسے کام ہیں، اتنی ایسی رسمیں ہیں، اتنے ایسے رواج ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور جو کہ ہمارے اندر طاقت، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں طاقت ہی نہیں ہوتی کرنے کی وہ کام، وہ صرف اس لیے کرتے ہیں، چاہے قرض اٹھا کے کریں یا پھر جیسے بھی ان کو مشکلات کا سامنا پڑے، وہ ٹینشنز میں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ کام ضرور کرتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے، لوگوں کی باتیں ضروری ہیں یا ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے بچنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، رسول اللہ کو اپنا رہبر مانا ہے، تو ہمیں کس کی پرواہ کرنی چاہیے، ہم نے کس طرح سے لائف گزارنی ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر ہم اپنی زندگی جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہی گزاریں گے، ہم اپنی زندگی ویسے ہی گزاریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ بہت ہی جو ہے سوچنے کی بات ہے اور بہت زیادہ مشاہدے کی بات ہے کہ جو بھی اسلام پر عمل کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر عمل کرتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ غم زدہ نہیں ہوتا، اس کو جو ہے تکلیف آئے بھی لیکن اس کو سہ نہیں آتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو میں نے کس طرح سے جو ہے اس تکلیف سے پیش آنا ہے، اس سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ وہ اسلامی اصولوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے الحمدللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے، رسول اللہ کی لائف کو فالو کر رہا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آسانیاں رکھی ہیں، اور ہمیں تو بہت زیادہ طریقے بتائیں کہ ہم نے کس طرح سے اس زندگی کو گزارنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو صرف اللہ سے ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو، قولوا قولا سدیدا، سچی اور سیدھی بات کرو، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کس سے ڈرنا ہے، اپنے دل میں کس کا خوف رکھنا ہے، صرف اللہ کا، اس کے علاوہ تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اور صرف اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ کے فیصلے چلیں گے، لوگ کیا کہیں گے اس بات کو نہیں سوچنا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، رسول اللہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ مثال کے طور پہ میں اپنی اگزامپلس کو پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ اگر ہم ڈریس خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دی ہوئی ہے تو آپ خرید بھی سکتے ہیں، آپ اگر آپ میں ہمت ہے، ادروائز اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی وسعت نہیں دی تو اٹس اوکے، آپ یہ سوچیں ہی نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بہترین وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین لباس تو تقوی کا لباس ہے۔ اللہ کو ہمارے ان مطلب بہت اچھے اچھے ڈریسوں سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہمارا دل ہی صاف نہیں ہے، اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اگر یہ جو میں نے لباس پہنا ہے اللہ اس پہ راضی نہیں ہے، اللہ اس پہ خوشی نہیں ہے، میں نے یہ جن ذرائع سے حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ خوشی نہیں ہے، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ مطلب میں اس کو پہنوں لوگوں کو خوش کرنے کے، لوگ تو پھر بھی خوش نہیں ہوں گے، وہ تو پھر بھی آپ کو جو ہے باتیں کریں گے کہ یہ اس نے اس طرح کا پہنا، اس نے جو ہے سستا لیا ہے، یہ وہ بہت ساری باتیں کریں گے، لوگ تو کبھی بھی خوش نہیں ہوتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر یہ کہ اگر آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا یا اگر وہ پسند کی شادی کریں، آپ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو
یہ سوچیں کہ اسلام کا کیا حکم ہے، اسلام نے اجازت دی تو اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا، آپ لوگوں کی باتوں سے کیوں گھبراتے ہیں؟ بس آپ کے رب کا فیصلہ ہے تو اسی کو مان لینا، اس پر ڈٹ جائیں نا، اللہ کی بات مان لیں، لوگوں کی کیوں مانتے ہیں آپ، لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ ڈرنے کا حق تو صرف اللہ سے ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کی بات مانی جائے۔ تو ہم لوگ اللہ کی بات کو چھوڑ کے، رسول اللہ کی بات کو چھوڑ کے لوگوں کی باتوں کو اتنا زیادہ سر پر چڑھا لیتے ہیں، اتنا زیادہ سر پر چڑھا لیتے ہیں، اور اتنا ڈر اور خوف پیدا کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات کو بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ حالانکہ سب سے بڑا تو اللہ ہے نا، اللہ اکبر، اللہ کا سب سے بڑا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ چھوٹے ہیں، ساری مخلوق، سارا جہان، ہر چیز چھوٹی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی شان سب سے بلند ہے، اللہ بلندی والا ہے، تو پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے نا، کیوں لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ اور بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے، آپ لوگ خود دیکھیے گا اپنے اندر کہ ہم کہاں کہاں یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور وہاں اللہ کا کیا حکم ہے جب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا ہم اللہ کی مرضی کے الٹ تو نہیں چل رہے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے؟ بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں نا، تو ہم سلام کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ تو ہم صرف اس لیے نہیں سلام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کبھی تو گھبرا جاتے ہیں کہ ہائے میں سلام کروں گی، ساری میرے منہ کی طرف دیکھیں گی، اور یا سارے میرے منہ کی طرف دیکھیں گے، تو اس گھبراہٹ کی وجہ سے ہم سلام نہیں کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ مسلمان ہے یہ، تو یہ غلط چیز ہے۔ ہم نے حدیث مانی تھی، اسلام کہیں گے تو ہمیں نیکیاں ملیں گی، اٹس اوکے، بس سلام کر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ یہ زیادہ سے زیادہ وعلیکم السلام ہی کہیں گے تو آپ کو پھر نیکیاں مل رہی ہیں۔ پھر بہت سی بہنیں حجاب کرنا چاہتی ہیں، بھائی داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس وجہ سے نہیں رکھ رہے ہوں گے لوگ کیا کہیں گے، لوگ جی اس نے برقع پہن لی ہے، اس نے حجاب کر لی ہے، اور اس نے جو ہے داڑھی رکھ لی ہے اور نماز پڑھنے لگ گیا ہے، اس نے برے کاموں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہیں جو آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں چھوڑیں، کیا لوگ آپ کے کام آئیں گے؟ کل حشر میں آپ کو کوئی بچا سکے گا اللہ سے؟ اگر اللہ نے آپ کو پکڑ لیا تو کون آپ کو، لوگ وہاں پہ چھڑائیں گے؟ کوئی بھی تو نہیں نہ چھڑائے گا۔ حشر میں کوئی بھی تو کسی کے کام نہیں نہ آئے گا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ تو جب وہاں کسی نے کسی کے کام نہیں آنا، تو اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کیوں دوسروں سے ڈرتے ہیں جو کہ آپ کو نہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ آپ سے کچھ لے سکتے ہیں؟ آپ پردہ کرنا چاہتی ہیں، آپ حجاب کرنا چاہتی ہیں، تو اٹس اوکے، اللہ کا حکم مان کے کریں، لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا۔ اب جیسے جہیز ہے تو بہت سے لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ باتیں کریں گے، اگر نہ دیا تو ہماری بیٹی کو تانے سننے پڑیں گے۔ اگر آپ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس لیے کیوں دے رہے ہیں کہ لوگوں کی باتیں نہ سننی پڑیں؟ لوگ تو پھر بھی باتیں کریں گے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ گھٹیا ہے، یہ فلاں جگہ سے بنوایا ہے، وہاں اچھا نہیں بنتا ہے، اس میں اتنے مطلب برتن کام ہیں، اتنے ہونے چاہیے تھے، اتنے بستر کام، لوگ تو پھر بھی باتیں کریں گے۔ تو تانے سننے والوں کے لیے بھی تو وعید ہے نا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ان کے لیے ہلاکت ہے جو تانے دیتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، جو اشارتاً لوگوں کو باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، بات بات پہ لوگوں کو تانے دیتے ہیں کہ تم نے کیا پہننا ہے، تم نے کیا کھایا، تم نے اپنے بچوں کو کہ تم کیا اتنے چھوٹے سے گھر میں رہ رہی ہو، تمہارے ہسبینڈ دیکھو کہ کس طرح کے، میرے ہسبینڈ دیکھو کتنے پیارے ہیں، اور تم کیا ہر دفعہ فیل ہی ہوتے رہے، یہ تانے ہوتے ہیں نا، دوسروں کو تانے دیتے تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی اچھا کام کر بھی لیا ہے اسلام کا حکم سمجھ کے، تو آپ اس پر پھر جو ہے اس پر اعتماد رکھیں کہ میں نے الحمدللہ اللہ کا حکم مانا ہے، اگر یہ چھوٹا گھر ہے میرا تو یہ اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ جب چاہے گا وہ میرے لیے وسعتیں پیدا کر دے گا، وہ مجھے بڑا گھر بھی دے دے گا، اگر میں رینٹ پہ رہ رہا ہوں یا رہ رہی ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کھلا گھر بھی دے گا، مجھے اپنا گھر بھی تو دے گا نا، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ لوگوں کے تانوں کی جو ہے فکر نہیں کرنی چاہیے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو مطلب کہ تانے کستے ہیں، لوگ دوسروں کو باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو شرمندہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے کسی سے شرمندہ نہیں ہونا، آپ نے کسی کو دیکھ کے متاثر نہیں ہونا، آپ کے پاس جو ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا الحمدللہ، اور بالکل آپ کے لیے مناسب ہے جو آپ کو دیا ہوا ہے، آپ کے لیے یہی ٹھیک تھا فی الحال، آگے اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر دے گا انشاءاللہ۔
اور بعض اوقات لوگ اس بات کو لے کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری ہائٹ بہت چھوٹی ہے، ہمارا کلر فیئر نہیں ہے، لوگوں میں نہیں جاتے ہیں، لوگوں کو فیس نہیں کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کی ہائٹ بہت چھوٹی ہے۔ تو بھئی آپ کی ہائٹ کس نے بنائی؟ آپ نے خود تو نہیں نا بنائی، اللہ نے بنائی ہے۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت اچھی طرح سے پیدا کیا ہے، اور فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس کی صورت کو بہت خوبصورت بنایا ہے ہم نے، آسن صورت میں پیدا کیا انسان کو۔ تو پھر آپ کو کیوں فکر لاحق ہو رہی ہے کہ میری ہائٹ چھوٹی ہے؟ آپ کو کیوں فکر لاحق ہو رہی ہے کہ جو ہے فکر ہو رہی ہے کہ میرا کلر فیئر نہیں ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ساری باتیں کیوں؟ آپ کو جہانوں کا رب تسلی دے رہا ہے، آپ کو بنانے والا، آپ کو پیدا کرنے والا تسلی دے رہا ہے کہ نہیں، میں نے تمہیں بہت احسن طریقے سے پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں خوبصورت احسن صورت میں پیدا کیا ہے، خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے۔ تو پھر تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تم کیوں فکر کر رہے ہو لوگوں کی باتوں کی؟ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے نا۔ اور پھر یہ کہ میں فیل ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا، لوگ باتیں کریں گے، یہ سارے وسوسے، یہ ساری باتیں، یہ ساری مایوسیاں اور ناامیدیاں ہمیں اس طرف لے جاتے ہیں کہ ہم اپنا اصل مقصد بھول جاتے ہیں زندگی کا۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے تھے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم کیا پا رہے ہیں، اور ہم کیا کھو رہے ہیں۔ ہم اپنی اصل جگہ جس کو ہم نے حاصل کرنا تھا، جنت کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، لوگ کیا کہیں گے، اور ہم اپنا اتنا بڑا بڑا نقصان بعض اوقات کر جاتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ ہم کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں، جیسے حضرت ابو طالب جو ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ابو طالب ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ حفاظت کی، ان کو ہر جگہ پہ ان کے لیے سہارا بنے، ان کی مدد کی، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے باتیں کریں گے کہ اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اس نے ان کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی۔ تو آخری وقت پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سرہانے بیٹھ کے ان کو کہہ رہے تھے کہ چچا، ایک دفعہ صرف میرے کان میں پڑھ دیں کلمہ، تاکہ میں اللہ کے سامنے گواہی دے سکوں، میں اللہ سے دعا کر سکوں آپ کی مغفرت کے لیے۔ لیکن وہ پھر اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، اپنے جو قریبی تھے، ان کی طرف دیکھ رہے تھے، جو ان کے غیر مسلم بردرز تھے، ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ مطلب یہ میرے پہ شک کریں گے کہ جاتے جاتے کلمہ پڑھ لیا۔ دیکھیں کتنی اچھائی کا کام ہے، اچھا اور نیک کام ہے، جو صرف اس وجہ سے نہیں ممکن ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا ڈر، لوگوں کا خوف۔ تو ہم ایسے ایسے نقصان اپنی زندگی میں کر جاتے ہیں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں کے خوف کی وجہ سے۔ ہم جو ہے ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں، اپنی جنت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، ایک جو بات ہے نا وہ یہ کہ ہم لوگ خود کو لوگوں کے سامنے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر لوگ کیا کہیں گے، اس جملے نے لاکھوں لوگوں کے خواب جو ہے نا وہ تباہ کر دیے، وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ اپنی زندگی کی مشکلوں سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، صرف اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا تھا کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا ڈر، لوگوں کی باتوں کا ڈر، لوگوں کے طعنوں کا ڈر، یا جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے کرنا، ان کے پیچھے چلنا۔ جس طرف سارا معاشرہ جا رہا ہے، کہ ہوا چل رہی ہے، پتے اس طرف کو اڑ رہے ہیں، اس طرف جانا تو آسان ہوتا ہے، وہاں سے واپسی کی راہ لینا جو اللہ کی طرف جا رہی ہے، جو دین اسلام کی طرف آ رہی ہے، یہ کام تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہی تو امپورٹنٹ کام ہے۔ جو ایسا کر لیتا ہے اسی کو رتبہ ملتا ہے، اسی کو مقام ملتا ہے۔ اور ایک بات وہ یہ کہ لوگ آپ کو اس لیے جو ہے آپ کی کمزوری کو نہیں بیان کرتے کہ ان کے اندر بھی کمزوری ہوتی ہے، وہ صرف اس لیے آپ کو طعنے دیتے ہیں، آپ کو جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ اس نے یہ کیسے کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ وہی ہم مثال لیتے ہیں کہ مطلب شادی میں جاتی ہیں آپ، اچھا ڈریس مطلب لیا ہوا ہے پہلے سے، جو وہی پہن لیتی ہیں، اس کو 2 3 دفعہ استعمال کر لیتی ہیں، تو لوگ دل میں ان کی یہ ایک کمزوری ہے کہ اچھا اس نے کیسے پہن لیا وہی ڈریس، بار بار کیسے پہن لیتی ہے۔
تو آپ کے اندر اعتماد ہونا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے دنیا کے قیمتی لباس اس لیے چھوڑ دیے کہ وہ جنت میں قیمتی لباس پہننا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے قیمتی لباس پہنائے گا انشاءاللہ۔ اور اس طرح جو ہے بزدل لوگ جو ہیں وہ اس لغت پر جیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، جبکہ بہادر لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں جیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتے ہیں، وہ خود سٹینڈ لیتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہیں دیکھتے ہیں، نہ کسی سے متاثر ہوتے ہیں، نہ کسی کی بات سنتے ہیں، نہ کسی کی بات سناتے ہیں، ہاں صرف دین حق کی بات جو نصیحت ہے اس کو قبول کرتے ہیں، جو ان کو رب کے قریب کرتی ہے اس بات کو سنتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، وہ خود فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے فیصلے جو ہیں وہی فیصلے ہیں جو اسلام اور دین لے کر آیا ہے ان کے لیے فیصلے، وہ ان فیصلوں کو قبول کرتے ہیں اور انہی فیصلوں کے مطابق وہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح خود ہی پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر یہ خودی جو، اور یہ میں جو تکبر والی نہیں ہونی چاہیے، یہ اعتماد والی میں ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کو رب مان لیا ہے، میرا اللہ ہے، یہ اللہ پر توکل والی میں ہونی چاہیے، یہ اپنے آپ سے ملنے کہ میں نے خود کو پہچان لیا کہ میری حقیقت کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا اس دنیا میں رہ کے کرنا ہے، کیا سوچنا ہے، میرا مقصد کیا ہے، تو یہ اس کو قبول کرنا، اور یہ اس طرح کی میں ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کی تعریف کی محتاج نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ تکبر اور غرور والی میں کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے بہت سے ایسے کام بھی کر دیتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ کچھ تو کام اس طرح کے ہیں نا کہ ہمیں اسلام سے دور کر دیتے ہیں، راہ ہدایت سے دور کر دیتے ہیں، کچھ کام اس طرح کے ہیں کہ ہم اتنے نڈر ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی پرواہ بھی نہیں کرتے، یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، لوگ جو مرضی کہتے رہیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، تو اس وقت بھی ہم اتنی بیوقوفیاں کر جاتے ہیں، اتنے گناہ کر جاتے ہیں کہ ہم پھر بھی اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی لیکن اللہ کی پرواہ کرنی ہے، دین اسلام کی پرواہ کرنی ہے۔ دیکھیں بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے نا، لوگ جو ہے بے حیائی کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے، لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، یا وہ اور بات ہے کہ وہ لوگوں سے نہ ڈرتے ہیں، نہ ان کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، نہ لوگوں کا خوف ہوتا ہے، نہ نیک لوگوں کی نصیحت ان پر اثر کرتی ہے، تو اس معاملے میں بھی نہیں جانا کہ اگر آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے کام جو آپ کر رہی ہیں، تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا۔ اگر آپ کسی حرام ریلیشن میں ہیں، آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ کام نہیں کرو، تو اس سے باہر آ جاؤ، یہ حرام ریلیشن ہے، اس کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، تو آپ پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے لوگوں کا تو کام ہے، یہ تو باتیں کرتے ہیں، یہ تو مطلب لیکچر دیتے ہی رہتے ہیں، یہ بھی بات غلط ہو جائے گی۔ اور مثال کے طور پہ آپ کسی بھی برائی میں ملوث ہیں اور آپ سر عام اس کو کر رہے ہیں، آپ سانگ سنتے ہیں، آپ بلند آواز سے لگا دیتے ہیں، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا لوگ کیا کہیں گے کہ یہ سانگ سن، تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے۔ یا آپ کو اگر کوئی نصیحت کر رہا ہے کہ نصیحت جو ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے ہو رہی ہے اور آپ کو جو ہے دین اسلام کے نزدیک کرنے کی نصیحت ہے، آپ کو اللہ کے نزدیک کرنے کی نصیحت ہے، ایسی نصیحت کو قبول کرنا چاہیے، ایسی نصیحت کو جلدی سے پکڑنا چاہیے، تب نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، تب اللہ کی بات اگر آپ کو کوئی بتا رہا ہے تو اس کو فوراً سے ایکسیپٹ کریں اور مان لیں، اور جو ہے اپنی خرابی کو دور کریں، اپنی کمزوری کو دور کریں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو آج ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہم نے اپنی یہ بات کہ لوگ کیا کہیں گے اس کو کس طرح سے ختم کرنا ہے۔ آپ اپنے اندر اس کو اس طرح سے ختم کر سکتے ہیں جہاں جہاں بھی آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ عطا کیا وہ خوبصورت نہیں ہے، تو آپ کے دل میں فوراً سے آ جاتا ہے کہ میں ان کے ساتھ باہر نہیں جا سکتی، لوگ کیا کہیں گے۔ آپ فوراً سے یہ سوچیں کہ یہ میں نے خود تو نہیں بنایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے اندر بہت زیادہ خوبیاں بھی تو ہیں نا، اور لوگ کچھ نہیں کہیں گے، لوگوں کو کیا ضرورت ہے کچھ کہنے کی، کہتے بھی ہیں تو کہتے رہیں، ہلاکت ہے ان کے لیے جو طعنے کستے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ، ہلاکت ہے ان کے لیے
لیے جو اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان پر طعنے کستے ہیں، ہلاکت ہے ان کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں اور ان پر طعنے کستے ہیں، ہلاکت ہے ان کے لیے جو داڑھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کو طعنے دیتے ہیں، ہلاکت ہے ان کے لیے جو حجاب کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ان کو داڑھی مطلب سوری طعنے دیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ نے کہہ دیا، آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تو حق بات کہتے جانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور اس دن سے ڈرنا ہے جب ان لوگوں نے کچھ بھی آپ کے کام نہیں آنا۔ یہ لوگ کچھ بھی آپ کو نہیں دے سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کو خوشیاں دے سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو غم دے سکتا ہے، نہ ہی آپ کا کوئی بھلا کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو فائدہ دے سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہر کام اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ ایک ریت کا ذرہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کو اس کے بارے میں پتہ ہے۔ ہر کام تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے نا، اللہ کے علم میں ہے۔ تو پھر آپ کو جو لوگ طعنے کستے ہیں، آپ نیک کام کرتی ہیں، اچھا کام کرتی ہیں، آپ کو جو لوگ طعنے کستے ہیں یا کرتے ہیں، تو اس پر جو لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو تو اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر ہمت نہیں ہارنی، اللہ دیکھیں جان ہو کر اب آپ کو حوصلہ دے رہا ہے، آپ کو اسٹینڈ کرنے کے لیے قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی، فکر نہیں کرنا، غم نہیں کرنا لوگوں کی باتوں کا، لوگ جو کہتے ہیں کہنے دیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ غالب آ جاؤ گے ایک دن۔ یہ لوگ آپ کو داد دینے والے ہوں گے، آپ کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہنے والے ہوں گے، آپ کی رسپیکٹ کرنے والے ہوں گے۔ کب؟ جب آپ مومن ہوں گے، جب آپ صرف اللہ کی پرواہ کریں گے، رسول اللہ کی پرواہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پرواہ کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کریں گے، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے اسی پر گزارا کریں گے، اسی میں رہ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اگر نعمتیں ہیں تو نعمتوں پر شکر ادا کریں گے، اگر مصیبت کوئی آفت آ چکی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو ناپسند آپ کے لیے ہے، آپ اسے اچھا نہیں فیل کرتی ہیں اس سے، یا کسی سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے، کوئی آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ذلیل کہتے ہیں، تو آپ صبر کرتی ہیں، تو اس صبر کرنے پر بھی تو اجر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن کی مثال جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو بڑا خوش نصیب ہے، اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تب بھی فائدہ اٹھاتا ہے اللہ کا شکر کر کے، اگر اس پر کوئی مصیبت آپ پہنچتی ہے تو تب بھی فائدہ اٹھاتا ہے صبر کر کے، اور جب کوئی بھی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے، کسی کی وجہ سے پہنچتی ہے، کسی کی باتوں سے پہنچتی ہے، یا لوگوں کی حرکتوں اور طعنوں سے پہنچتی ہے، یا آپ کے اپنے جو ہے آپ کو تنگ کرتے ہیں، تو ہر بات پہ آپ کو اجر مل رہا ہے اگر آپ صبر کر رہے ہیں، اگر آپ اللہ کی باتوں کو مد نظر رکھ رہے ہیں، اور مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پہ بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو بات یہ کہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے اندر اعتماد پیدا کریں، اپنی زندگی خود جئیں، ہار بھی آپ کی ہے، جیت بھی آپ کی ہے، جو بھی ہوا ہے آپ کے ساتھ ہوا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ، اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ ہی اس کو بہتر کرنے والا ہے۔ اللہ سے امید لگائیں، جو بھی چاہتے ہیں اللہ سے بس دعا کریں، اور جو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، جو اسلام کے خلاف نہیں، اس کام کو کریں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کریں، لوگوں کے بارے میں نہیں سوچیں، آپ کو صرف بندے کا اور اس کے رب کا تعلق ہے۔ آخر میں ٹھیک ہے، آپ نے ساری زندگی لوگوں کی مرضی کی زندگی گزاری، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوئے، آخر میں پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے، اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو پھر ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں، ہر معاملے میں دیکھیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کریں، لوگوں کے بارے میں نہیں سوچیں کہ کوئی آپ کے بارے میں سوچے، کوئی نہیں، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کو سوچے، وقتی طور پہ بس کوئی ایک آدھا آپ کو بات کرے گا تو بس اٹس اوکے، ٹھیک ہے۔ بعض معاملات میں ایسا ہم دیکھتے ہیں، پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے نا کافی لوگوں میں جو اپنی وائف کی انسلٹ کر دیتا ہے، کسی بات پہ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، تو
جو वाइफ़ है वो उसको बुरा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, कि मतलब इसने मेरी इस तरह इंसल्ट कर दी। हालाँकि हस्बैंड को करनी नहीं चाहिए, अपनी बीवी का ख़्याल रखना चाहिए, लोगों के सामने उसको बुरा-भला नहीं कहना चाहिए। लेकिन फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी बात पर गुस्सा आ भी गया है, तो उसने आपके ख़ानदान के सामने या अपने घरवालों के सामने आपको बुरा-भला कह दिया। अब आपके दिल में पता क्या है? ओह! इतने ज़्यादा लोगों में इसने मेरी इंसल्ट कर दी है, इतने ज़्यादा लोगों में इसने मेरी बेइज़्ज़ती कर दी है। इसने मेरी इज़्ज़त का ख़्याल नहीं रखा, इन्होंने मुझे बहुत बुरा-भला कह दिया है। तो अब लोगों का डर आ गया, लोगों का खौफ आ गया। अब फ़ौरन से वहीं पे खड़े होके आप हस्बैंड को 2-3 सुनाएँगी, 4-5 सुनाएँगी, बुरा-भला कहेंगी, बोलेंगी, चीखेंगी, बात और आगे बढ़ेगी, एक तमाशा खड़ा हो जाएगा, लोग आपको देखेंगे, फिर आपको हर जगह पे डिस्कस किया जाएगा कि वो अपने हस्बैंड के साथ इस तरह बोल रही थी, वो हस्बैंड जो अपनी वाइफ़ के साथ इस तरह बोल रहा था। तो एक बुराई में आपका नाम आ जाएगा। तो लोगों का क्या, वो तो बस तमाशा देखेंगे, एन्जॉय करेंगे। होगा क्या? आपकी जो नेकियाँ वो ख़त्म हो जाएँगी, आपकी बुराइयों में इज़ाफ़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने हस्बैंड को जो है वो हाकिम बनाया है, लेकिन उसको भी हकूक़ का ख़्याल रखना चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कह रही कि वो ठीक कर रहा है। लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, आप ये सोचेंगे इट्स ओके, मेरी गलती है, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था, ठीक है, मेरे हस्बैंड हैं, मुझे डाँट रहे हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने ये भी तो कहा है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से उनके थ्रू हमें ये भी तो बताया ना कि अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो मेरे हस्बैंड को होता। तो है तो मेरे हस्बैंड ही है ना, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, अल्लाह ताला ने इनको मेरे हस्बैंड बनाया है, इनको शौहर बनाया है। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, मैंने लोगों की परवाह नहीं करनी है। और वो जो है उसी टाइम खुद को पॉजिटिव कर लें, खुद को अच्छा गुमान ले आएँ और अपनी सोच को बदलें और बात को चेंज करने की कोशिश करें, या खामोश हो जाएँ कि इट्स ओके, कोई बात नहीं है, करने दें इनको, कर लिया तो ठीक है, बस बात ख़त्म हो जाएगी ना यहीं पे। जब ये सोचेंगे कि ओके, मैंने अपने अंदर एतमाद रखना है कि मेरे हस्बैंड है, कह रहे हैं तो इट्स ओके, फिर तो मामला ठीक रहेगा। लेकिन जब ये बात आ जाएगी कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा, वो चाहे हस्बैंड की तरफ से हो या वाइफ़ की तरफ से हो जाए। और बहुत ज़्यादा ऐसी मसाले हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हम सिर्फ़ लोगों को खुश करने के लिए चीखते, चिल्लाते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन फिर भी बनता कुछ भी नहीं है, लोग सिर्फ़ तमाशा देखते हैं हमारा और कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए उस मौके पे देखें कि यहाँ अल्लाह की क्या मर्ज़ी है, तो फिर इंशाल्लाह जो है मामला दुरुस्त हो जाता है और हमें अज़्र व सवाब भी मिलता है और हर मुश्किल के साथ आसानी है, इस बात पर भी यकीन रखना चाहिए। और ये कि अगर किसी को तलाक हो जाती है या मंगनी टूट जाती है, रिश्ता नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही है, तो लोगों को फेस नहीं करना चाहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। भई अपने अंदर एतमाद पैदा करें, ये अल्लाह का हुक्म था, हो गया तो हो गया। अल्लाह के यहाँ कोई कमी है, वो और अता कर देगा, इससे बेहतर अता कर देगा। अल्लाह ये भी तो कहते हैं ना कि हो सकता है कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, लेकिन वो आपके लिए बेहतर ना हो, और हो सकता है जो आपको बुरी लग रही हो वो आपके लिए बेहतर हो, वो ही आपके लिए अच्छी हो। तो लोगों को बात करने का मौका ही ना दें। अपना अपने अंदर एतमाद पैदा करें। जब आपके अंदर एतमाद होगा ना, आपको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होगा, आपको पता होगा कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से हो रहा है, और आपको अपनी ज़िम्मेदारियों का पता होगा, और आपको आपके अंदर हौसला होगा, आपके अंदर हिम्मत होगी कि इट्स ओके, ये लाइफ़ है, ये मैंने इसको गुज़ारना है और ये अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुज़ारनी है इंशाल्लाह। तो फिर कोई भी आपको बात नहीं करेगा, बल्कि इंशाल्लाह लोग आपकी तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? जब आप लोगों को मौका ही नहीं देंगे, जब आप ये ज़ाहिर ही नहीं करेंगे कि वो लोगों की बातों की परवाह करते हैं, वो लोगों से डरते हैं, तो कोई भी आपको किसी भी जगह पे जो है परेशान नहीं करेगा, आपकी बेइज़्ज़ती नहीं करेगा, आपकी इंसल्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर खुद एतमाद होगा इंशाल्लाह और आपको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होगा। देखिए ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम लाइफ़ में देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर, बहुत ज़्यादा मौक़ों पर, जब भी आपने किसी को जाके दीन इस्लाम की दावत दी, तो लोगों ने आपको बातें सुनाई, आपको जो है बुरा-भला कहा, आपको पत्थर भी मारे, आपकी गर्दन में जो है कपड़ा डाल के आपके गला दबाने की कोशिशें भी की। आप अगर सजदे में गए हैं तो ये कितनी ज़्यादा इंसल्ट वाली बातें हैं, कितनी ज़्यादा बेइज़्ज़ती वाली बातें हैं। लेकिन आपने फिर भी परवाह नहीं की है। अपना मिशन, अपना काम जारी रखा है, लोगों की बातों की परवाह नहीं की।
کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو کہ بہت کمزور تھے، غریب لوگ ایمان لے کے آئے تھے پہلے، تو وہ ان کو دیکھ دیکھ کے جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، وہ ہنستے ہوتے تھے کہ دیکھو یہ اس کو مانتے ہیں، یہ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ غلام دیکھو یہ قیمتی ہو گیا۔ اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی، اسی طرح صحابہ نے بھی ان کی باتوں کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی۔ اور وہ لوگ جو یہی سوچتے رہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ذلیل و خوار بھی ہوئے، کچھ قتل ہوئے، کچھ جو ہے وہ ایسے ہی مار کے آ، مطلب کافر ہی مرے، کلمہ جو ہے نصیب نہ ہوا، مسلمان نہ ہوئے۔ لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال جو کہ ایمان لے کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خانہ کعبہ پر چڑھ کے اذان دینے کا موقع دیا۔ تو آپ غالب رہیں گے جب تک آپ اللہ کے حکموں کی پرواہ کرتے رہیں گے، آپ لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو آج ہی سے ایک ڈائری لیں، اس کے اوپر لکھیں کہ کہاں کہاں پہ آپ نے سوچا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، کہاں کہاں آپ نے اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کے حکموں کی جو ہے نافرمانی اس لیے کی تھی، لوگوں کا ڈر تھا، لوگوں کا خوف تھا، کہاں کس بات نے آپ کو پریشان کیا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کس وقت آپ نے خود کو جو ہے پریشان کیا، آپ غمزدہ ہوئیں، فکر آپ نے کیا کہ لوگوں کا ڈر تھا، لوگوں کا خوف تھا۔ اور پھر انشاءاللہ جب آپ لکھنا شروع کر دیں گے اور آہستہ آہستہ اس کو ختم کریں کہ نہیں اٹس اوکے، یہ لوگ ہیں، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی اللہ کی بندی ہوں، ہم سب اللہ کے ہیں نا، تو پھر اللہ کی ذات کو جو ہے پہلے رکھنا ہے، اللہ کی بات کو پہلے رکھنا ہے، لوگوں کی باتوں کو پہلے نہیں رکھنا۔ تو اس کے لیے بہت ہی پیاری دعا اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا، یہ دعا پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا جو دل ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے گا، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں رہے گی، لوگوں کا ڈر نہیں رہے گا، اور انشاءاللہ ہم نے اپنے دل میں لوگوں کا ڈر رکھنا بھی نہیں ہے۔ ڈرنے کا حق صرف یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے اور اللہ کی باتوں کی پرواہ کی جائے۔ لوگ باتیں کریں بھی تو سننی نہیں ہے، سن بھی لیں تو ان کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی، ان کا جو ہے اثر نہیں آپ پر ہونا چاہیے۔ ہاں، جو صرف اچھی بات ہے، جو نصیحت کی بات ہے، اس کا اثر ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک اور دعا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ زیادہ زیادہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سن کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو اور ہمیں آسانیوں والی، خوشیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔